السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ باب الشفاعہ سفارش کا جو چیپٹر تھا ہمارا، اللہ کے احسان سے کافی کچھ مسئلے ہمارے سامنے آئے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام آیتیں اکٹھا آپ کے سامنے رکھ دوں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب الشفاعہ کے تحت درج کی۔ یہ قرآن کریم کی 5 الگ الگ صورتوں کی وہ آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ میں وہ پوری آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ اور نئی باتیں بھی ان آیتوں کے ذریعے ہمارے سامنے آ جائیں، یا وہ باتیں جو الحمدللہ ہم نے تقریباً 4 سے 5 دروس میں ہم نے دیکھی، سیکھی اور سمجھی ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کا تھوڑا سا اعادہ یعنی ریویژن ہو جائے گا، تاکہ وہ ساری باتیں اللہ کے فضل و توفیق سے انشاءاللہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، اور جب بھی سفارش یا شفاعت کا کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے پاس قرآن اور سنت کی کوئی دلیل ہو، تاکہ ہم یا تو کسی کی سفارش کا اقرار کر سکیں یا کسی کی سفارش کا انکار کر سکیں۔ اس لیے بھی میں نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے سفارش کے مسائل رکھے ہیں۔ امید ہے بہت سی باتیں واضح ہوں گی، اور انشاءاللہ آج بھی ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، کل 5 صورتوں کی آیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس چیپٹر کے تحت درج کی ہیں۔ بس وہی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ آیتیں قرآن کریم میں اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، سفارش شفاعت کے موضوع پر اور بھی ہیں، لیکن وہی آیتیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی آیت جو انہوں نے ذکر کی وہ 7ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 51۔ سورہ انعام، انعام الف زبر انعام، اس کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، مویشی۔ اس کی آیت ہے آیت نمبر 51۔ اللہ عز و جل کا فرمان، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس قرآن کے ذریعے آپ خبردار کیجئے کس کو؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جو لوگ ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ انہیں جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، جو لوگ حشر سے اور وہاں پیش آنے والے معاملات کا خوف رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کس کے ذریعے خبردار کیجئے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، لیکن
یہ تاثیر انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے دلوں میں اللہ عز و جل کا ڈر ہو، اللہ کی چاہت ہو، اللہ سے ملاقات کی امید ہو۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں بھی وہی بات کہی کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو آپ قرآن کریم کے ذریعے خبردار کیجئے، ہوشیار کیجئے، آگاہ کیجئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ ان کا نہیں ہے کوئی، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے ولی سرپرست، ولی سرپرست، مددگار، معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا، دوست، کئی معنی میں آتا ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہے اللہ کے علاوہ ان کا کوئی، یا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی کوئی سرپرست، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون۔ تو آپ ان لوگوں کو جب خبردار کریں گے تو بہت امید ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ ہے اصل عبارت، وانذر بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیجئے، لعلہم یتقون۔ جب آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو خیر و شر سمجھائیں گے، جب قرآن کے ذریعے لوگوں کو ایمان و عمل کی دعوت دیں گے، تبھی وہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرنے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے، اپنے رب کی امید رکھنے والے بنیں گے۔ اب یہاں یہ پوری آیت ہے، اس میں جو ٹکڑا یہاں پر اصل ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہ سرپرست ہوگا اور نہ کوئی کسی کا سفارشی ہوگا، شفیع سفارش کرنے والا، سفارشی۔ اب اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل اجازت نہ دے تو کوئی کسی کا سفارش نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، اللہ تعالیٰ کسی کو چنے نہ، پسند نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم لوگ اپنی طرف سے کسی کو بھی اپنا سفارشی بنا لیتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کریں گے، فلاں اللہ کے یہاں ہماری بات پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو تو صرف یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جس شخصیت کو نام لے کر بتایا گیا کہ وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی نام لے کر تو نہیں بتایا گیا، نہ قوم، قبیلہ، خاندان، سرنیم کچھ بتایا گیا کہ آپ کا سرنیم سید ہے، آپ سفارش کریں گے، آپ خان برادری کے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل یہاں پر سیدھی سیدھی بات یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا من دونی، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اب ہم کسی کو بھی اپنا سفارش اگر مان لیتے ہیں تو یہ بات بیسیکلی غلط ہے، بالکل اپنی بنیاد سے ہی غلط ہے، اس کا کوئی بیس نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کلیئر کر دیا کوئی کسی کا سفارشی اور کوئی کسی کا ولی بننے والا نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سفارش وہ ہے قرآن کریم نے جس کی نفی کر دی، جس کو کہتے ہیں شفاعت منفیہ۔ کون سی سفارش ہے یہ؟ شفاعت منفیہ، یعنی اللہ نے اس کی نفی کر دی اور بتایا کہ کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت منفیہ، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے سورہ انعام 7ویں پارے کی آیت نمبر 51، 24واں پارہ سورہ زمر، 24واں پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 43-44، دو آیتیں ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ اللہ عز و جل یہاں کفار مکہ کا جو طرز عمل تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تم عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو بس ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، تو مقصد ان کو اپنا شفیع، اپنا سفارشی بنانا۔ تو اللہ عز و جل ان کی بات کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا
من دون اللہ اللہ کے علاوہ کو شفعاء اپنے سفارشی شفعاء پلورل جمع شفیع کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو سفارشی بنا رکھا ہے قل آپ ان سے ذرا کہیے ان سے پوچھئے اولو کانوا لا یملکون شیئا کیا اس حالت میں بھی جبکہ یہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں ولا یعقلون اور مالک ہونا تو جانے دو ان کو کیا نہیں ہے عقل ان کو عقل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں وہ سب زیادہ تر تو پتھر لکڑی بے جان چیزیں ایسی ہی ہیں اور جو جاندار بھی ہیں تو وہ موجود تو نہیں ہے جاندار جن جانداروں کو بھی انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے وہ موجود تو نہیں ہے نا اب جو موجود ہی نہ ہو جس کی موت ہو چکی ہو یا جس کا ہونا نہ ہونا ہی معلوم نہ ہو یہی معلوم ہے کبھی تھا کہ نہیں تھا تو ایسی چیزوں کو ہم عقل مند مان سکتے ہیں کیا جی نہیں بالکل نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے علاوہ کو تم نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے وہ پتھر وہ مٹی وہ تانبا وہ لوہا وہ پیتل وہ درخت یہ سب ایسی چیزوں کو اللہ کے علاوہ تم نے سفارشی بنا رکھا ہے ذرا ان کو تھوڑا سا جھٹکا تو دو سے پوچھو کیا ایسی حالت میں بھی وہ تمہارے سفارشی ہیں جبکہ وہ کسی بھی چیز کے مالک تک نہیں ہے یعنی کسی بھی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتے چلو اختیار رکھنا تو جانے دو سیکنڈ تھنگ اس کے پہلے یہ ہے کہ ولا ان کو عقل بھی نہیں ہے یعنی ان کو کسی بھی طرح کا کوئی احساس ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے نہیں پکار رہا ہے کوئی ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے کوئی ان کو اپنا سفارشی سمجھ بیٹھا ہے کوئی ان پر چادریں چڑھا رہا ہے کوئی ان پر پھول چڑھا رہا ہے کوئی ان کے آگے سجدہ کر رہا ہے کوئی ان کے آگے رو گڑ گڑا رہا ہے کوئی ان کے نام کے دھاگے باندھ رہا ہے ان چیزوں کو ان کو احساس بھی نہیں ہے اگر ایسا ہے کہ اس کے باوجود تم نے ان کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے تو کہہ دو آپ انکار کر آپ ان سے بتا دو قل آپ بتا دیجئے للہ الشفاعۃ سفارش کسی کے باپ کی پراپرٹی ہے کس کی ہے للہ اللہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا ساری کی ساری سفارشیں سفارش کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہو ہم نے اس میں بتا یاد ہوگی نا تھوڑی تھوڑی ہاں لکھا کرو تاکہ یاد رہے سفارش کی کئی قسمیں ہم نے بتائی سفارش کون کرنے والے ہیں کون سی چیزیں کرنے والی ہوگی ساری باتیں الحمدللہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو اللہ بتا رہا ہے کسی بھی طرح کی سفارش ہے اگر جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ہے ان ساری سفارشوں کو اختیار کس کو ہے اکیلے اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے لہو ملک السماوات والارض تم نے جن کو بنا رکھا ہے وہ تو شیئن نتھنگ کچھ بھی اختیار ان کو نہیں اور اللہ عز و جل تو ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور تم الیہ ترجعون اور تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو سارے معاملات اللہ کے ملک اللہ کا ملک اللہ کا اختیار اللہ کا انہی اختیارات میں سے سفارش ہے وہ بھی اللہ کی یہ ساری چیزیں جب اللہ کی ہیں تو تم نے اللہ کے علاوہ وہ کیسے اپنا سفارشی اپنا مددگار بنا رکھا ہے تو اس میں اللہ عز و جل نے دو باتیں بتائی ایک بات تو یہ ہے یہ شفاعت منفیہ ہے کون سی ہے شفاعت یہ نا منفی نفی کر دیا اللہ نے اور یہ شفاعت مثبتہ کیا کہتے ہیں اس کو شفاعت اس بات کرنا اردو سمجھتے آپ لوگ کسی چیز کا اس بات کرنا ہے اس کو ماننا اس بات کرنا ہے کسی چیز کو ماننا اس کا اقرار کرنا اس کو تسلیم کر لینا اس کو مثبت کہتے ہیں تو یہ سفارش مثبتہ ہے کہ ہاں ایک تو یہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اب اپنی طرف سے کسی کو بھی اٹھا کے اپنا سفارشی بنا لو یہ تو بیکار کی بات ہے عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے اللہ نے تھوڑی اختیار دیا جاؤ بن جاؤ بنا لو نہیں کس کا اختیار ہے تو اکیلے اللہ کا اختیار ہے تو پہلی آیت میں جس سفارش کی نفی کی گئی وہ شفاعت منفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں رکھتا سفارش کسی کی ملکیت نہیں ہے اور جن کو تم نے بنا رکھا ہے وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے
آپ کے بابا کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، ہے تو زمین کے اندر نا، بھیا زندہ ہے چلو ہے، لیکن کدھر ہے؟ ہاں، اور اگر زندہ ہی ہے تو آپ نے کیا ظلم کیا، ان کو کفنایا بھی اور دفنا بھی دیا، تو زندہ تھے تو زندہ رکھنا چاہیے تھا نا میوزیم میں کسی، کہ بھائی یہ زندہ ہیں، ہزاروں سال ہو گئے موت ہی نہیں آ رہی ان کو، تو ایسے کیسے آپ کے بابا، اور اگر ہیں بھی تو کدھر ہے وہ، کدھر ہے؟ اندر ہے نا زمین کے اندر، معلوم ہے کتنے اندر ہے، خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود آپ کی دعا کے محتاج ہیں بیچارے، کہ کوئی تو دعا کر دے میرے لیے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور الٹ یہ ہو گیا کہ اب آپ نے ان کو معبود بنا لیا، قیامت کے دن وہ بھی پریشان، آپ بھی پریشان، اللہ کہے گا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو معبود بناؤ، اب بلا وجہ مجرم کٹگرے میں تو کھڑا ہونا پڑے گا نا اللہ کے سامنے، اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا، دوسروں کی حقیقت ہی کیا ہے، پھر عیسیٰ سے بھی جب پوچھے گا اللہ، عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھ کو معبود بنانا، تو کٹگرے میں کھڑے ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام، کس کی وجہ سے کھڑے ہوئے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے کھڑے ہوئے نا، تو ہم اور آپ ان کو اچھے لگیں گے کہ ارے انہوں نے مجھے معبود بنایا تو چلو، نہیں، وہ دشمن ہو جائیں گے، اور کہ تیری وجہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا، تو وہاں محبت نہیں ہونے والی، کیا ہونے والا ہے پھر؟ دشمنی۔ جن لوگوں کا آپ نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، اللہ نے تو نہیں بتایا کہ فلاں بابا میں نے ان کو ذرا کچھ دیا ہوا، اللہ نے تو نہیں بتایا نا، اللہ نے نہیں بتایا، آپ نے مان لیا اس کو۔ اب قیامت کے دن جب آپ جائیں گے اللہ کے سامنے، وہ بابا بھی وہاں آئیں گے، تو اللہ بابا سے کہے گا کہ بابا بتاؤ تم نے کہا تھا کہ ان کو مجھ کو میرے مرنے کے بعد، زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مرنے کے بعد تم سفارشی بن جانا، تمہارے ذریعے سے میرے پاس چیزیں آئیں گی، ورنہ گم جائیں گی کہیں بھی، اسپیس اتنا بڑا ہے کہیں بھی چلے جائیں گی، تم آگے بیچ میں تک پہنچے گی، ایسا اللہ نے کہا تھا کیا؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ میں نے کب کہا تھا، پھر انہوں نے کیسے بنا لیا، تو وہ مجرم، اب وہاں پر تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، عابد اور معبود دونوں کا جھگڑا، کس کا ہوگا؟ جس کی عبادت کرتے تھے ان کا، اور عبادت کرنے والوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، اب وہ نپٹیں گے آپس میں۔ تو یہ ہوا کہ جن کی عبادت کرتے تھے وہی دشمن بن جائیں گے، جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ تو دشمن بن جائیں گے، اور دشمن کیوں بنیں گے؟ کہ تم نے ہم کو اللہ عز و جل کے سامنے ذلیل کر دیا، مجرموں کے کٹگرے میں ہم کو کھڑا ہونا پڑا تمہاری نالائقی کی وجہ سے۔ تو اللہ عز و جل نے ان دو آیتوں میں دو طرح کی سفارش کا ذکر کیا، ایک وہ سفارش جو ہم بنا لیں کسی کو بھی، یہ سفارش اللہ نے کہیں نہیں ہو سکتا، یہ سفارش کون سی ہے؟ شفاعت منفیہ، کہ کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں، اللہ عز و جل نے کسی کو بھی اپنی طرف سے امپلائی بنا کر نہیں بھیجا کہ چلو تم چار چین سسٹم چلے گا اور یہ چین سسٹم چلتا چلا جائے گا، ایسا کچھ نہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ شفاعت منفیہ نہیں۔ ہاں اللہ شفاعت کا مالک ہے، اللہ عز و جل جس کو چاہے گا اختیار دے گا، جس کی چاہے گا سفارش کروائے گا، جس کے حق میں مناسب سمجھے گا سفارش قبول کرے گا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے، ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ نے اپنی ملکیت میں سے کسی کو حصے دار نہیں بنایا، تو یہ شفاعت کون سی ہے؟ مثبتہ، یعنی اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں سفارش اللہ کا حق ہے، اللہ عز و جل جیسے چاہے گا جس کو سفارش کرنے کا حق اختیار دے گا وہ اللہ کا معاملہ ہے، تو یہ سفارش منفی، سفارش مثبت۔ تیسری آیت جو ہم اور آپ روزانہ دن میں کئی بار پڑھتے ہیں وہ ہے آیت الکرسی، وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی دن بھر میں کئی بار پڑھنا چاہیے، خاص طور پر دن میں 8 بار تو ضرور پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد 5 بار ایسی ہو گیا، صبح کی دعاؤں میں، شام کی دعاؤں میں، اور رات میں جب ہم بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بہت خیر، بہت برکت اور تاثیر رکھی ہے، آپ ضرور پڑھا کیجیے اس کو۔ اس میں اس آیت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور وہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا ہی ہے نا؟ آیت نمبر 255، تیسرے پارے کے پہلے ہی پیج پر آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 255، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا، کون ہے وہ؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کوئی؟ کون ہے وہ؟ ذرا بتاؤ اسے کون ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی نہیں ہو سکتا، مطلب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، سفارش کرے، کہاں؟ عنده، اللہ کے پاس،
اللہ کے پاس سفارش کرنے کی جرات کس کی ہے؟ ذرا سر اٹھاؤ تو انگلی اٹھاؤ. اللہ ہاں اللہ کی اجازت کے بعد. اللہ اجازت دے گا تو آپ سفارش کر سکیں. اللہ اجازت نہیں دے گا تو آپ سفارش نہیں کر سکتے. جس کے حق میں اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش ہوگی, جس کے حق میں اجازت نہیں دے گا اس کے حق میں سفارش بھی نہیں ہوگی. اس آیت میں اللہ عز و جل نے دونوں طرح کی سفارش کا بیان کیا. یعنی اللہ عز و جل کے پاس سفارش کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے, پھر وہ انبیاء ہو یا رسول ہو, کسی کو نہیں ہے. یہ شفاعت منفی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا تو اللہ کے پاس سفارش کر سکیں. یہ کون سی ہے؟ تو اس سے دو باتیں سمجھیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اجازت دے گا تو سفارش کی جا سکے گی, اللہ اجازت نہیں دے گا تو کسی میں بھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ جائے اور اللہ کے پاس سفارش کر سکے. تو یہ پہلا ٹکڑا ہے منفی. کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے پاس. سفارش اکیلے اللہ کا اختیار ہے. اللہ نے اپنے اختیار میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا. اور دوسری چیز, ہاں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ عز و جل اجازت دے گا, اور ہم الحمدللہ وہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں, جن میں سر فہرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہی کی سفارش کے بعد سارے معاملات آگے کے ہونے والے ہیں. تو کب کون؟ ہاں آپ سفارش کر سکیں گے لیکن اللہ کی اجازت کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے سفارش کر سکیں گے کیا؟ جی نہیں. کب کریں گے سفارش؟ ہاں پہلے تو جا کر سجدہ کریں, سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, اللہ کی بڑائی, بزرگی, کبریائی, تعریف, تقدیس, تحمید بیان کریں کافی دیر تک. کافی دیر کے بعد اللہ عز و جل سے سرگوشیاں کرنے کے بعد, اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد, دعائیں اور درخواستیں کرنے کے بعد اللہ کہے گا ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک, ٹھیک ہے اپنا سر اٹھائیے. سر تو آپ کیا مانگنا ہے آپ کو مانگیے دیا جائے گا. وشفع تشفع, سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ خود سے نہیں ہوگا. دامن پکڑ کر کوئی جانے والا نہیں ہے. دامن پکڑ کر جانے کا حق تو پھر ابو لہب کا تھا, چچا تھا نا, چچا ہی تھا. کتنا بھی جھگڑا ہو جاؤ بہرحال چچا تو چچا ہی ہوتا ہے, باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو اگر دامن ہی پکڑنے والی بات ہوتی تو ہمارے جیسے اہل خیرے تھوڑی جاتے, پہلے کس کو لے جاتے؟ اپنے رشتے داروں کو لے جاتے نا. لیکن کلیئر ہے نا, فاطمہ دنیا میں کیا مانگنا ہے مانگ لو, قیامت کے دن تو دامن پکڑ کر کوئی بھی جانے والا, کوئی بھی دامن پکڑ کر جانے والا نہیں ہے. جو بھی جائے گا سفارش سے جائے گا. اور سفارش کے لیے اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑتی ہے. سفارش کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہاں آپ کی سفارش کی جا سکے. اگر آپ کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی سفارش کی ہونے والی نہیں ہے. تو اس چھوٹی سی آیت میں, یہ آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائی. پہلی بات تو یہ کہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا, منفی, کوئی نہیں کر سکتا, کسی میں اتنی جرأت نہیں. پھر دوسری مثبت, ہاں اللہ عز و جل جسے اجازت دے اور جو اس لائق ہوگا اسی کو اجازت ملے گی. ہر اہل خیرے کو اجازت ملنے والی نہیں ہے. تو دو باتیں ہیں, پہلی بات کوئی سفارش نہیں کر سکتا, کسی میں اتنی جرأت طاقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہاں کچھ لوگ ہوں گے اللہ عز و جل جن کو اجازت دے گا تو اللہ کی اجازت سے سفارش کر سکے. یہ ہو گئی 3 سورتوں کی آیتیں. چوتھی 27واں پارہ سورہ النجم, سورہ النجم کی آیت نمبر 26. وَكَمْ مِن مَلَكٍ, ملک لام پر زبر کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ, اور لام پر زیر اگر پڑھیں گے تو ہوتا ہے بادشاہ. یہاں ملک ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ
من یشاء ویرضی. سورہ نجم آیت نمبر 26-27 میں اللہ اس میں فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے بہت سے فرشتے. یہ انداز بیان ہے، کتنے بہت سے فرشتے. سوال نہیں، اللہ آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا کتنے ہیں، نہیں، کتنے بہت سے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں، بے شمار. آسمانوں میں کتنے بہت سے فرشتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہیں جن کو ہم اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، لیکن سن لو لا تغنی شفاعتہ شیئا، ان کی سفارش کسی کے بھی کام نہیں آ سکتی. ان کی سفارش کسی کے بھی کام نہیں آ سکتی. یہاں پر دو باتوں پر دھیان دیجیے. ایک تو اللہ عز و جل نے کہا فرشتے، کہ فرشتے ہیں. کیوں کہا فرشتے؟ سفارش جب کسی کی بھی کام نہیں آنے والی تو اللہ نے فرشتوں کو خاص کیوں کیا؟ اس لیے خاص کیا کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی ہر طرح کی سفارش کی نفی ہو گئی تو بچہ کون؟ فرشتے بچے. فرشتے تو اللہ کے نعوذ باللہ، فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ اپنی بیٹیوں کی بات نہیں ٹالتا. تو اللہ نے خاص طور پر فرشتوں کا نام لیا اور کہا فرشتے بھی کتنے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں، بے شمار ہیں. ہم اور آپ جان بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ ہی بہتر جانے کتنے بہت سے فرشتے ہیں. دوسری بات اللہ نے یہاں کہا سماوات، تو فرشتے زمینوں میں بھی ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، پانی میں بھی ہیں، ہر جگہ فرشتے ہیں. لیکن آسمان تو اصل میں ان کے لوٹنے کی جگہ آسمان ہی. فرشتوں کی اصل جگہ کیا ہے؟ آسمان ہی ہے. ان کو رپورٹ اللہ عز و جل کے پاس پیش کرنی ہوتی ہے. تو فرشتوں کی اصل جگہ آسمان، اس لیے اللہ نے آسمان ذکر کیا. ورنہ فرشتے تو پوری کائنات میں جہاں جہاں اللہ نے جس کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے اس کام کے لیے فرشتے اس جگہ پر ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے آسمان کو خاص کیوں کیا؟ کیونکہ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے بہت سے فرشتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، کسی کی بھی کام نہیں آ سکتی. لیکن کب یہ کون سی سفارش ہو گئی؟ منفی. کون سی ہے یہ؟ منفی. کسی کے بھی کام نہیں آ سکتی، منفی. لیکن اللہ سوائے یہ کی من بعد، اس کے بعد کی ان یأذن اللہ، اللہ اجازت. یہ کون سی سفارش ہے؟ مثبت. یہ کون سی ہے؟ مثبت. الا من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا اجازت دینا ضروری ہے. اللہ اجازت دے اس کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکے گا. اور اس کے بعد لمن یشاء، جس کے حق میں وہ چاہے، جس کے حق میں وہ چاہے. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ جس کے حق میں چاہے، اللہ کا ارادہ، اللہ جس کے حق میں چاہے، جس کو مناسب سمجھے اس کے. اور اس کے بعد وَيَرْضَىٰ، اللہ جس سے راضی. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین. ایک تو اللہ کی اجازت ضروری ہے. اجازت ملے گی کس کو؟ جو اس کے لائق ہوگا. اور کس کے حق میں ملے گی؟ اللہ جس سے راضی ہوگا. اللہ اجازت دے، نمبر ایک. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا، اور جب کرے گا ہی نہیں تو قبول ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. کسی میں سفارش کرنے کا دم نہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اللہ کا ارادہ ہونا چاہیے. اللہ چاہے کہ ہاں یہ کام ہو، پھر اللہ اجازت دے گا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کیا کرے، اس کو اس سے راضی. کیا ٹھیک ہے میں اس سے راضی ہوں، دونوں سے، سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی. تو اللہ کا دونوں کے حق میں راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں اللہ نے منفی شفاعت کا ذکر کیا کہ کسی کے حق میں سفارش ہو نہیں سکتی، کام آ نہیں سکتی، منفی. اس کے بعد پھر بتایا کہ ہاں سفارش ہوگی، مگر کب ہوگی؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے ہوگی. ان یأذن اللہ، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور اجازت بھی ہر ایک کو نہیں دے گا. لمن یشاء ویرضی، جس کو وہ چاہے گا، جس کے حق میں مناسب سمجھے گا، جس کو وہ پسند کرے گا، جس سے وہ راضی ہوگا، ایسے ہی لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا. اور جن سے وہ راضی ہوگا انہیں کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، اور انہیں کے حق میں سفارش قبول بھی ہوگی. یہ ہو گئی دونوں طرح کی سفارش. اور آیتیں کتنی صورتوں کی ہو گئی؟ 4. اب 5ویں سورہ سبا 22واں پارہ
آیت نمبر 22-23. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أولياء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 22-23. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ادعوا الذین، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ. کس کو؟ زعمتم، جن کو تم نے سمجھ رکھا، جن کو تم نے مان رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، بنا رکھا ہے. کیا؟ من دون اللہ اولیاء، اولیاء اپنا ولی، اپنا سرپرست اللہ کے علاوہ. اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا سفارشی، اپنا معمول مان رکھا ہے نا، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، ان سے مدد مانگو. پھر اللہ فرما لیکن سن لو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض. کیا کرو گے پکار کر؟ ان کو بلا کر، ان کو آواز دے کر کیا کرو گے؟ آسمانوں میں نہ زمین میں کہیں بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کہیں بھی لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے جتنا بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرے کی بھی ان کی حکومت یا ملکیت نہیں ہے. اب جو خود ہی فقیر ہو وہ آپ کو بادشاہ کیسے بنے؟ ہمارا دماغ الٹا ہے. ہم بھیک منگوں سے بادشاہ بننے کی تعویذ لیتے ہیں. ہم کو بادشاہ بننے کی تعویذ کون دیتے ہیں؟ جو خود بھیک مانگتے ہیں نا، جو خود بھیک منگے، فقیر، مفلس، قلاش ہوتے ہیں، وہ ہم کو بادشاہ بننے کے تعویذ دیتے ہیں. جو خود بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں وہ ہم کو صحت یابی کے تعویذ دیتے ہیں. جو خود بیماریوں سے سڑ کر کھپ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم صحت یابی کی دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا دماغ ہی ایسا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی وہ خود بھیک منگا ہے اور ہم اس سے تعویذ لیتے ہیں. کہے کا مالدار بننے کا. وہ آدمی جو خود بیمار ہے، کیڑے نکل رہے اس کے جسم سے، ہم اس سے تعویذ لیتے ہیں. کہے کا صحت مندی کا. جو خود مر گیا، کھپ گیا، ہم اس سے تعویذ لیتے ہیں کہ میری اولاد جیے، میرا بچہ جگ جگ جیے. آپ دیکھیے دماغ انسان کا کیسا انسان کہ دنیا کے معاملے میں تو ہر ذرا سی چیز کی وہ پوری تحقیق کرتا ہے، آخر تک چلا جاتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے دین کی، اپنی آخرت کی، تو وہ عقل کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے نا. مثالیں ہمارے ہندوستان میں موجود. ہم مسلمانوں میں بھی، غیروں کو جانے دو، وہ تو بیچارے ہی ٹھہرے. ہم مسلمانوں میں اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. ایسے نشیڑی، گنجیڑی، خراب خبیث لوگ جن کو کوئی بھی آدمی جن کے پاس جانا پسند نہ کرے. چلے جاؤ آپ 20 فٹ دور سے تو ناک آپ کی سلام سے پھٹ جائے. ایسے لوگ پان چلاتے ہیں اور آپ کو کھلاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. یہ عقلیں جب خراب ہو جاتی ہے نا تو انسان پھر ہر گندگی میں اچھائی سمجھنے لگتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو سمجھائیں گندگی کا سے گھن ان کو آنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ تم نے کسی کو اپنا ولی، سرپرست، مددگار، سفارش سمجھ رکھا، ان کو بلاؤ، مانگو ان سے، پکارو ان کو. لیکن سنو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں کہیں بھی وہ ذرہ برابر کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک، آسمانوں اور زمین میں ان کی کوئی حصے داری نہیں کہ اللہ نے حصے دے دیے، جا تو روحیں سنبھال، جا تو رزق سنبھال، جا تو شادیاں کروا، جا تو بارشیں برسا. ایسی کوئی حصے داری، پارٹنرشپ اللہ نے کسی کو نہیں دی. سارے اختیارات اسی کے پاس. وما له منهم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں کہ اللہ تو بہت تھک گیا، چل میں تیرا ہاتھ بٹا لیں. یہ سب بیکار کی باتیں ہم انسانوں کے مخلوق کے ساتھ ہیں. اللہ عز و جل کو کسی بھی طرح کا کوئی عیب یا کوئی کمی یا کوئی خامی لائق نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرما رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ رتی بھر ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے. دوسری بات، آسمان و زمین میں ان کی کوئی حصے داری، پارٹنرشپ نہیں ہے. اور تیسری بات، یہ اللہ کے مددگار ہیں کیا؟
اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت تھی کہ یا اڑ گئے اللہ کی مدد کرنے کے لیے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور آگے کی بات سن لو، تم نے ان کو اپنا ولی کیوں بنایا ہے؟ تاکہ سفارش کرے نا۔ تو سنو، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اللہ کے پاس کسی کی بھی سفارش کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے، کام آئے گی نہیں نا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سفارش اپنے باپ کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو آپ سوچئے ایسے لوگوں کو ہم نے سفارشی بنا رکھا ہے جو سفارشی ہوں گی یا نہیں، یہی پہلی بات تو سوال ہے، وہ سفارشی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پہلا سوال تو یہی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سفارش ہوں گے تو کیا ہمارے حق میں کر بھی سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا سفارشی ہونا نہ ہونا ہی طے نہیں ہے، جن کا جنتی ہونا نہ ہونا ہی طے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر تم نے سفارشی بنا رکھا ہے تو سن لو، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اللہ عز و جل کیا کسی کی سفارش کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، سوا یہ کی جس کے حق میں اللہ عز و جل اجازت دے دے، اور اجازت دونوں کے لیے، تو سفارش کرنے والے کو اجازت کہ ٹھیک ہے آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور جو بندہ اس کے لائق ہوگا اس کے حق میں کہ ٹھیک ہے آپ فلاں کے حق میں یا فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ عز و جل نے پہلے تو تمام پوری مخلوق کی بے بسی بتائی۔ کیا بتائی اللہ نے؟ پوری مخلوق جتنے بھی ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق جتنے بھی ہیں، ساری کی ساری مخلوق بے بس ہے، کسی کا کوئی اللہ کے پاس کوئی حصہ، کوئی شراکت داری، کوئی پارٹنرشپ یا کسی بھی طرح کی کوئی ملکیت کسی کی نہیں ہے، اور سفارش تو اکیلے اللہ کی ملکیت ہے۔ دوسری بات اللہ عز و جل نے بتائی شفاعت منفیہ، کسی کی سفارش کے کام آنے والی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کون سی ہے؟ شفاعت، کیا نام دیا اس کا ہم نے؟ مثبت، کہ ہاں ہوگی سفارش، لیکن اس کے لیے دو باتیں ہوں گی، ایک تو اللہ اس کو اجازت دے کہ چلو تم سفارش کرو، اور دوسرا جس بندے کے حق میں اللہ سفارش کروانا چاہے گا، جس سے راضی ہوگا، اس کے حق میں اللہ سفارش کروائے گا۔ الحمدللہ یہ 5 سورتوں کی آیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں، اس باب میں ذکر کی تھی۔ اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور ہم نے اچھی طرح ان ساری باتوں کو، سفارش کے تعلق سے جو بھی چھوٹے بڑے پوائنٹس تھے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ان سارے پوائنٹس پر ہم نے کافی حد تک اچھی گفتگو کی ہے۔ بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، بہت سی باتیں ریویژن میں، اعادے میں انشاءاللہ اگر آپ نے لکھا ہوگا یا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سی باتیں انشاءاللہ اس میں بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ سوال سنا آپ نے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھا ہے تو کسی پر، جی ایسا تو کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس آپ کا آیت الکرسی پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، کوئی کمر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں۔ بلکہ ہم نے تو سنا تھا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی یا قویو ایک دعا مانگی جاتی ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یا نورو یہ دعا، یہ سب بدعت و خرافات ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو نارمل جیسے آپ بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے کے بعد آپ تیزی سے کہیں جانا ہے آپ کو، چھوڑیے مت، پڑھ لیجیے، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھیے، کھڑے کھڑے پڑھیے، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھیے، لیکن چھوڑیے مت۔ ایک بات مجھے دھیان آ گئی، بتا دیتا ہوں، بھول جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ 19 اکتوبر کو آپ لوگ روزہ رکھنے والے، ایک پوسٹ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ فلسطین سے اظہار ہمدردی میں 19 اکتوبر کو تمام مسلمان روزہ رکھیں، تاکہ پھر ہم سب کے سب روزہ رکھیں گے، پھر سے ہماری یونیٹی، ہمارے اتحاد، بردرہڈ، اخوت اسلامی کا ایک تو اظہار بھی ہوگا، اور اسی بہانے ہم سب روزہ رکھ کر ان فلسطینیوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کر سکیں گے۔ یہ بدعت ہے، کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تو آپ نے کہا مسلمانوں سے روزہ رکھو، ایسا ہوا؟ جنگ احد میں ہمارے 70 رضی اللہ عنہ مجمعین صحابہ شہید ہو گئے، تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ روزہ رکھو، سب کے سب، شوال میں روزہ رکھو، ذی-القعدہ میں، ایسا کہا۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہے تاریخ، بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، تو کیا صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس فتح کروایا، پورے مسلمانوں کا سب روزہ رکھو بیت المقدس فتح کرنے والا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کروایا تھا، تو تمام مسلمانوں سے کہا تھا کہ سارے کے سارے مسلمانوں سنو، روزہ رکھو، بیت المقدس فتح کرنا۔ ایسا ہوا تھا کیا؟ سب بیکار کی بات ہے۔ جن کو کرنا کچھ نہیں ہوتا نا، وہ پوسٹ بناتے اور شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے سے پاگل لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جن کو کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا نا، وہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ وہ پوسٹ بناتے ہیں
اور پوسٹ بنا کر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا پکا مخلص سچا مسلمان مجاہد بناتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ جو بھی ہے سائٹس ان پر، اور وہ ڈال دیتے پوسٹ. اب میرے ساتھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے. اب ہمارے سے سارے پاگل لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو نہ کرے اس کو ہم کم عقل سمجھتے ہیں یا کم دین سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسی سب بیکار کی باتیں، اس طرح کی باتوں میں مت پڑھیے. ایسا ہونے لگے گا تو کسی دن ہوگا کہ سارے مسلمان سب کے سب نماز پڑھیں. اب وہ پھر 2 رکعتیں روزانہ کی ہو جائیں گی، پڑھو فلاں دن پڑھو. پھر وہ سارے کے سارے مسلمان 2 روپے صدقہ کریں، سارے کے سارے مسلمان شادی کریں، سارے کے سارے مسلمان طلاق دیں. کیا لگا ہے؟ یہی ہے کیا آپ کا دین اور آپ کا اسلام؟ تو رکھنا نہیں ہرگز. کوئی رکھتا ہے پھر جمعرات کو تو بے شک وہ رکھے، لیکن اس پوسٹ جو میں نے بتایا ہرگز اس کے چکر میں اور اس طرح کی کسی بھی پوسٹ کے چکر میں آنا نہیں ہے. ایسی ایک پوسٹ آتی ہے کہ فلاں دعا 7 بار پڑھو اور فلاں دعا 10 بار پڑھو، اس کے آگے پیچھے 25 بار یہ پڑھو. کیا خرافات مچا رکھی ہے. جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، بڑی بڑی خندقیں ہم نے کھود دی، تو کیا بہتر تھا نا سب بیٹھے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے بھائی 10 بار پڑھ لو ختم، 15 بار پڑھ لو. ایسا ہوا کیا؟ یہ سب بیکار کی بات، جن کو کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس سب سے اچھی چیز ہے واٹس ایپ، فیس بک. آپ ڈال دو اور سارے کے سارے پاگل جن کو کرنا ورنہ تو کچھ ہے نہیں، کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے آپ کو، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کر لو اور یہ نہیں کیا تو آپ مسلمان ہی نہیں. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی بھی جنگ بدعات سے نہیں جیتی جا سکتی. کوئی بھی جنگ بدعات سے تو نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ بدعت سے جنگیں ہاری جاتی ہیں. اب یہی رہ گیا دعا نہیں مانگو. آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے اختیار کرو، آپ اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے امن کے ساتھ، وہ پہنچانے کی کوشش کرو. آپ اور کوئی ایسا امن کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں وہ کرو. یہ 25 بار پڑھ لو یہ ہو جائے گا، 26 روزے رکھ لو یہ ہو جائے گا، 28 لوگوں کو کھانا کھلا دو. یہ کیا ہے سب؟ یہ سب کیا ہے؟ ہرگز اس چکر میں پڑھنا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.